Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اللہ جب شفا پر آتا ہے تو متضاد چیزوں کے اندر شفا ڈال لیتا ہے. کہتے ہیں کہ حکیم اجمل خان جو اللہ تعالیٰ نے صلاح فلاح اور حکمت و طب کی صلاحیت سے مالا مال کیا تھا، اس کی خدمت میں ہندوستان کے کسی علاقے کا بڑا والی آیا اور علاج کرنے کے لیے. حکیم اجمل خان نے کہا کہ آپ کی بیماری اس حد تک پھیل گئی ہے کہ اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جو چاہے کھائے پیے اور جس طرح آپ چاہے وقت گزارے، جو دن اللہ نے رکھے وہ پورے ہوں گے. اس نے جب یہ بات سنی تو بڑا ڈر گیا. حکیم اجمل خان بڑے معیاری آدمی تھے. اس کے بعد حکیم صاحب نے جب اس کو یہ کہا تو اس نے کچھ جائیداد بیچ کے اور سوات اور گنیر اور کالام کی طرف چلا گیا کہ سنا ہے وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، تقریباً اکثر چیزیں اصلی ہوتی ہے، تو میں وہیں کچھ دن گزاروں گا. وہاں جا کر کے خربوزوں کے ایک باغ سے گزر رہا تھا. سوات وغیرہ میں اب یہ دستور ہے کہ کوئی مہمان زمین پر آئے باغ پر تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنا چاہے کھائے پیے، کوئی سوال جواب نہیں ہے اس کا. اس نے بھی ایک درخت میں بیلی میں خربوزہ دیکھا، بڑا تر و تازہ پیلا اور سرخ ہو گیا تھا، پک گیا تھا. وہ توڑ دیا اور اس کو پانکے بنا کر کے بڑے آرام آرام سے کھا لیا. لذیذ اور میٹھا خربوزہ تھا، شوق سے کھا لیا. اس کے بعد اس کو پسینے آئے اور پسینوں میں اس کے جسم سے پسینوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے تھے. بڑا حیران ہوا. وہ دوبارہ وہاں گیا اور ایک اور خربوزہ اس مالک نے کہا آپ جتنا چاہے کھائے. عقل مندی یہ کی کہ اسی پودے میں دیکھا اس میں ایک اور مل گیا، وہ بھی کھا لیا اور پسینے آئے. اور پسینوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کیڑے نکل رہے ہیں. کچھ دن وہاں رہا اور اس کو محسوس ہوا کہ میں صحت مند ہو گیا. وہ بیماری جس کا علاج حکیم اجمل خان سے کرا رہے تھے وہ بیماری بظاہر ختم ہو گئی. یہ واپس ہندوستان گیا، دہلی، اور حکیم اجمل خان سے ملاقات کی. انہوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہے، طبیعت اچھی لگ رہی. حکیم صاحب، دنیا آپ کی حکمت پر فخر کرتی ہے، آپ نے مجھے لاعلاج قرار دے دیا اور میں تو ٹھیک ہو گیا. کب کہاں گئے تھے، کیا کھایا ہے؟ کب سواد گیا تھا، وہاں ایک بیلی سے خربوز کھائے. اچھا، وہ جگہ معلوم ہے؟ کہا بالکل معلوم ہے. اب حکیم کا بیٹھ جاؤ. حکیم صاحب کے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو 20 دن کی دوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں 20 دن تک میں نہیں ہوں گا. حکمت خانے میں اور لوگ ہوں گے لیکن میں جا رہا ہوں. اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کب چل سکتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں اس باغ میں اس بیلی کو دیکھنے کے لیے. چلے گئے. اتفاق سے اسی سوات کے باغ میں پہنچے اور وہ بیلی جس میں وہ خربوزے 2-4 اور بھی پک رہے تھے، بیلی میں بہت 20-20 22-22 خربوزے ہوتے ہیں. حکیم اجمل خان نے زمین باغ والے سے کہا کہ اس پودے کو نیچے تک اکھیڑنا ہے. بہت اچھا سرانکوں پہ کہا کورپا لے آئے اور اس کو کھودتے رہے. پودے کو اکھیڑا کا اور کھودے. جب اور کھودا تو ایک گھونسلہ نکل آیا
اور اس گھونسلے میں بہت سارے بچھو تھے. ادھر ادھر بھاگنے لگے. حکیم صاحب اس سائڈ پہ ہو گئے اور اس نے اپنی حکمت کی کتاب کھولی اور اس شخص کو کہا یہ آپ کی بیماری ہے جس سے جسم کے تمام خون میں اور حصوں میں خون کے ساتھ ساتھ کیڑے پیدا ہوئے ہیں. اس کا معجون و علاج ہم نہیں بنا سکتے. ایک ایسا شربت چاہیے جس کے پودے کی جڑیں زہر میں ہو اور شربت میں زہر نہ آیا ہو. وہ شربت اللہ نے آپ کو پلایا. دیکھو یہ کتاب اس سے بے خبر نہیں ہے لیکن ہمارے دسترس میں نہیں تھا. آپ کو رب العالمین نے شفا دینی تھی. ہندوستان سے سواد بھیجا. سواد کے اتنے بڑے باغات میں اس کنارے پر بھیجا اور اس بیلی سے آپ کو خربوزہ نصیب کیا جس کے نیچے بچھو کا گھونسلہ ہے اور یہ بیلی اسی سے نکلی ہے باہر اور اس زہر کو شربت کی شکل میں منقسم کیا, متغیر کیا. تو اللہ تعالی بزرگ برتر جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ جب چاہے صحت دے, جب چاہے عزت دے, جب چاہے عمر و حیات دے, جب چاہے نیک صالح اولاد دے.